بین قلوبہم، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا نہایت کرم اور احسان کا احسان، اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، اور پھر رمضان کے بعد عید سعید کی خوشیاں عطا فرمایا، آج کا مبارک والا دن عطا فرمایا، جزا ملنے کا دن، مزدوری ملنے کا دن، مغفرت کا دن، جس طرح ماہ رمضان ماہ مغفرت، ماہ بخشش ہے، ایسے ہی یہ آج کا دن عید الفطر کا دن، یہ بھی اللہ کی رحمت لوٹنے کا دن ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے، آج کے دن کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو شہروں میں بھیجتا ہے، وہ فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں، گلیوں میں، چوراہوں پر، چوکوں پر، راہوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح اعلان کرتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب رحیم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بھلائی کے ذریعے احسان کرنے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں فرماتا ہے کہ تم اس دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تم نے روزے رکھے، اپنے رب کی فرما برداری کی، بس تم اپنی نیکیوں کا بدلہ حاصل کر لو۔ اور پھر جب عید کی نماز ہو جاتی ہے، لوگ عید کی نماز پڑھ کے واپس جانے لگتے ہیں، تو منادی یہ اعلان کرتا ہے کہ تم اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ ہو کر لوٹو، اللہ نے تمہیں بخشا۔ سبحان اللہ۔ بے شک آج کا دن جو ہے، اس دن کو آسمانوں میں یوم الجزا کہتے ہیں، نیکیوں کی جزا ملنے کا۔ پورا مہینہ دن مزدوری کی، روزے رکھے، تراویح ادا کی، عبادات کی، تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار کیا، آج مزدوری کرتے ہیں۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، عید تجھ کو مبارک ہے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں کے واسطے اللہ مغفرت کی نوید ہوگی آج کے دن۔ اور جہاں بہت سارے اہم کام کرنے والے، ایک بڑا اہم کام ہے، کہنے کو یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت بڑی زیادہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے ملنا، مسلمان بھائیوں سے ملنا، دل جوئی کرنی، ان کا دل خوش کرنا، خیر خواہی سے پیش آنا، جن تک آپ نہیں پہنچ سکتے وہ واٹسایپ کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، اور اگر خدا نہ خاصہ کسی سے ناراضی ہے تو اسے راضی کر دیں، مل کے راضی کر دیں، فون پر راضی کر دیں۔ عید آئی تم نہ آئے، کیا مزہ ہے عید کا؟ عید تو نام ہے ایک دوسرے کی عید کی، عید اصل میں یہی ہے نا کہ آدمی ایک دوسرے سے ملے، خوشی کا اظہار کرے، محبتوں کا اظہار کرے، دل جوئی کرے، روحوں کو بنا لے، محبتیں آ جائیں۔ ہم نے جو آیت کریمہ سنی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، یعنی یہ انعام یاد کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ اگر تم زمین پہ جو کچھ سب کچھ خرچ کر دیتے پھر بھی یہ محبت نہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ آپس کی جو محبت ہے نا، یہ بڑی اہم ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا ہے۔ محبت دولت سے دل نہیں جوڑے جا سکتے، دولت خرچ کر کے بھی دل نہیں جوڑے جا سکتے، تلوار کے زور پر سر جھکائے جا سکتے ہیں، دل نہیں جھکائے جا سکتے۔ پیسے اور دولت کے ذریعے معاشرہ بگڑ تو سکتا ہے، دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں، دل جڑ کر ایک ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر دلوں میں محبتیں کیسے بڑھتی ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ،
لیکن اللہ نے دلوں کو ملا دیا، دلوں میں محبت اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ دلوں کو ملا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفتی احمد یار خاندانی لکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ آپس میں بڑی دشمنیاں رکھتے تھے، 100 سال ایک دشمنیاں چلنے کی۔ اگر کسی نے کسی دوسرے قبیلے کے بچے کو تھپڑ مار دیا، اس تھپڑ کے بدلے میں بھی جنگیں شروع ہو جاتی تھی، اور اوس و خزرج کی جنگ 125 سال تک رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو ایک کر دیا، ایک جسم یک جان کر دیا، دشمنیاں ختم کر دیا۔ بدخلق جو تھے وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ وہ ایک ہوئے، جھگڑے تو نے آ کر بیٹھ دیے، تیری فہم و زکات کا کیا کہنا ہے۔ یہ حضور کا معجزہ بھی ہے، اور پھر اللہ کا کرم بھی ہے، ان کو بھائی بھائی کر دیا، شیر و شکر کر دیا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، اس کی حکمت نے یتیموں کو کیا دور یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ آدمیت کا ہر سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ یہ پیارے آقا کی تشریف آوری سے لوگوں کی دشمنیاں ختم ہوئی، نفرتیں ختم ہوئی۔ اب تو پیارے آقا، ہمارے آقا دنیا میں دکھلا چکے، 1450 سال گزر چکے، تو اب بھی اگر ایسے ہی ہم نفرتیں کریں، آپس میں دشمنیاں کریں، نفرتیں کریں، درست نہیں۔ آقا کی امت ہی ہے اور سارے مسلمان ہیں، آپس میں محبتوں کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ لیکن گھر گھر میں ناراضگیاں، خاندانوں میں ناراضگیاں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محبتوں کو ہوتی ہے۔ بندہ مومن کی کیا شان ہوتی ہے، فرمایا کہ مومن بندہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو محبت نہیں کرتا اس سے محبت نہیں کی جاتی اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کی شان کی وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، ہر مسلمان سے پیار کرتا ہے، اور نہیں اگر یہ کام کرتا نا تو اس سے بھی محبت نہیں کی جاتی، پھر اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں، کوئی چھات بھی نہیں۔ پہلے آ کر فرمایا کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو مجھے بہت پسند ہے، میرے بہت قریب ہیں۔ ضرور بتائیے۔ اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق اور نرم پہلو رکھنے والے وہ ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق والا ہونا، بھول نہیں جانا، بہت بہت اچھی عادت ہے۔ اور مالک کی جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے جنت ملتی ہے، دوزخ سے نجات مل جاتی ہے، لیکن یہ ایسی نیکی ہے لوگوں سے محبت کرنا کہ اس سے خود مالک جنت قاسم نعمت کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ بس رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روزے جزا اور کیا چاہے گا۔ ہمیں چاہیے آپس میں مل جل کے رہیں۔ اور آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، مکان پاکی ہوتے جا رہے ہیں، تعلقات کچے ہوتے جا رہے ہیں، دلوں میں دوریاں ہوتی جا رہی ہیں، ایک ہی گھر میں رہنے والے آپس میں بات چیت نہیں کرتے، آپس میں بس ہر ایک بندہ اپنے موبائل پہ اپنے سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، آپس میں مل بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا، محبتوں کو بھرے کلام کرنے کا موقع نہیں کرنا۔ اسلام جو ہے بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے، اس کی بڑی فضائل ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں یاقوت کے مینار ہیں جن پر زبر زر سے بنے ہوئے کمرے ہیں جو ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ میں کون رہے گا؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملاقات کرتے ہیں، وہ ان محلات میں رہیں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملاقات کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے، وہ ان محلات میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپس میں محبت پھیلانے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص تھا، وہ دوسرے علاقے میں جا رہا تھا، کسی گاؤں میں جا رہا تھا کسی سے ملنے کے لیے، راستے میں اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتے نے قریب آ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فلاں گاؤں میں اپنے اللہ بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ دیکھی بھائی سکا بھائی ایک مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس نے کوئی تجھ پر احسان کیا؟ اس کا احسان نہیں کیا، بس اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا بے شک میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ جیسے تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، دوسروں کی دل آزاری نہ کریں،
بس سلوک ناراضی صلح کرنے، صلح میں فائدہ ہی فائدہ ہے، شہریت ترک کرنے، کسی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ جہاں پہ ناراضگی والا بندہ ہوتا ہے تو کٹا رحم ہوتا ہے، تعلقات توڑنے والا بندہ ہوتا ہے، تو وہ جس گھر میں ہو، جس محلے میں ہو، جس علاقے میں ہو، اس کی وجہ سے اس گھر میں، اس محلے میں، اس علاقے میں رحمت نہیں اترتی۔ اب دیکھ لیں کس جگہ یہ مسئلہ نہیں، کس گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کسی سے ناراضگی نہیں ہوگی، کس محلے میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی کسی نہ کسی سے ناراضگی نہیں ہوگی۔ تو راضی کر لینا چاہیے، کوئی ناراض ہوگا اسے راضی کر لیں۔ ایک بڑا مسئلہ انا بیچ میں آ جاتی ہے، فلاں نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، زیادتی اس نے کی، سارے قصور مان لے، سب قصور اگلے کا ہی ہے، لیکن کیا اگلے نے ہم پر یہ ظلم کیا کہ ہمیں کنویں میں ڈالا، کہ اگلے نے یہ ظلم کیا کہ ہمیں والدین سے دور کر دیا کئی سالوں تک، کہ اگلے نے یہ کیا کہ اس کی وجہ سے کئی سال ہم نے جیل کاٹی ہو بغیر کسی جرم کے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، کنویں میں ڈالے گئے، اپنے باپ کی جدائی کتنے سالوں تک برداشت کی، بغیر قصور کے جیل کاٹی، اپنے وطن سے دور رہے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ لیکن جب وہی ان کے بھائی ان کے سامنے آئے اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا کوئی ملامت نہیں، میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، جس نے جو بھی ظلم کیا، جو بھی کیا، اس سے بڑا ظلم تو نہیں کیا ہوگا جیسا ان کے ساتھ ہوا، معاف کر دیں۔ آج کے دن کا یہی سبق لے کے چلے جائیں، جب محبتیں پھیلانی ہیں، محبتیں پھیلائیں گے، اپنا دل بھی سکون میں رہے گا، ٹینشن ختم ہو جائے گی، اس سے ناراضگی، اس سے ناراضگی، اس کے بارے میں دل میں حسد ہے، اس کے بارے میں کینہ ہے، بھائی کیوں ہی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں اپنے جسم کو لگا لیتے ہیں، ہر وقت ہی ٹینشن میں، دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب کی، کیوں نہ اسے چھٹکارا پائیں، سکون کی زندگی گزاریں، دنیا میں بھی چین سے رہیں، چند دن جو ہے دنیا میں، اور آخرت بھی اچھی گزاریں، اور خصوصاً پھر آخر پیغام ہے ان بچوں کے لیے جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں، والدین کو تو لازمی راضی کریں، یہ تو عام مسلمانوں کی میں نے بات کی، والدین تو اتنا عام طریقے سے ہے کہ عید والے دن بھی لوگ والدین سے ناراض ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ سے عید والے دن بھی نہیں ملتے، کئی ایسے فون تک نہیں کرتے، والدین کے دل توڑے ہوئے ہیں، والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، ایسے اولاد، ایسے بچے، چاہے وہ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، کسی بھی عمر کے ہیں، اپنے والدین کو راضی کر لیجیے۔ کہ جن کی دنیا میں بڑے خوش نصیب ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہیں، موقع ہے، ان کے ذریعے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں، ان کا دل خوش کر کے آپ جو چاہیں اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں، دنیا بھی بہتر کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی بہتر کر سکتے ہیں، اپنے والدین کو راضی کریں، کیونکہ کوئی ایسی عید بھی آئے گی جب آپ گھر جائیں گے تو یہ نہیں ہوگی، تو پھر قبرستان جانا پڑے گا ان سے ملنے کے لیے، تو خوش نصیب ہے جن کے گھر میں موجود ہیں، آج جاتے ہی ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان کے ہاتھ چھوڑ لیں کہ معافی جو غلطی ہوگی زندگی میں بڑے دل دکھائے، بہت آپ کو ستایا۔ آج کل والدین بچوں سے ڈرتے ہوتے ہیں، کوئی ایسی منہ سے بات نہ نکل جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ میرا بچہ ناراض نہ ہو جائے، حالانکہ معاملہ الٹ ہے، بچوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ایسا ماحول کریٹ ہو چکا ہے، والدین نہ رہنے چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھیں، بڑھاپے میں بہت ساری بیماریاں، پریشانیاں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، قوت برداشت کم ہو جاتی ہے، غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو اپنے بوڑھے والدین کی خوب خدمت کریں۔ کتنے والدین ایسے جو رو پڑتے ہیں، جیسی والدین کی میں ذکر چھڑتا ہے، ایک بات تو رمضان میں بیان کیا، اس سے اندازہ ہوا یہ تو مسئلہ بہت زیادہ ہے، تو اوور آل مسئلہ چل رہا ہے، بوڑھے والدین ترس رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کو گلے لگانے کے لیے، میرا بیٹا سینے سے لگے ٹھنڈ پڑ جائے گا، لیکن بچوں کو احساس بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی دوست عطا فرمائے، ساتھ بنا لیں، نیچے جگہ موجود ہے، اگر فائل جگہ نہیں ہے نیچے آپ میں